علامہ محمد اقبال مریخ پر آ چکے ہیں اور مولانا جلال الدین رومی انہیں یہ بتا چکے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیسے مرتے ہیں، یعنی ان کے جسم ان کی روحوں میں ضم ہو جاتے ہیں، ان کے جسم غائب ہو جاتے ہیں اور روح بچ جاتی ہے، اور اس کے برعکس زمیں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم میں ضم ہوتی ہے، روح چلی جاتی ہے اور یہاں پر جسم بچ جاتا ہے۔ علامہ اقبال بہت حیرت زدہ ہیں مریخ کی سرزمین کو دیکھ کے، اور اتنے میں مولانا جلال الدین رومی اور علامہ اقبال ایک آبزرویٹری، ایک ٹیلیسکوپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہاں ایک ماہر فلکیات ہیں جو مریخ کے رہنے والے ہیں، وہ مولانا جلال الدین رومی اور علامہ محمد اقبال کو متعارف کرانے والے ہیں کہ مریخ کیسا ہے، یہاں کا پہلا آدم کون تھا، یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس آدمی کی سفید خوبصورت باریش بڑی داڑھی ہے جس کا رنگ سفید ہے، اور اس نے پادریوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کی ذہانت عقل بہت اچھی ہے، بالکل مغرب کے لوگوں جیسی۔ آپ دیکھیے علامہ محمد اقبال کی دل کی وسعت کے وہ تعریف کے طور پر وہی کرائیٹیریا یوز کریں جو ان کے زمانے میں مشہور سائنسدان، فلسفی اور لوگ مغرب سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ماہر فلکیات کی جو ان کو بریفنگ دے رہے ہیں کہ مریخ کیسا ہے، مارس کیسا ہے، وہ بالکل مغرب کے لوگوں کی طرح ذہین ہے، مگر وہ جو زباں بول رہا ہے وہ توسی کی ہے، عمر خیام کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یعنی کہ وہ جو ماہر فلکیات ہے وہ ان سے فارسی میں بات کر رہا ہے، اور وہیں پر استفسار ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ فارسی کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمارے مریخ کا ایک آدمی زمیں پر گیا تھا، زمیں والے ہم سے ناواقف ہیں مگر ہم زمیں والوں سے واقف ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے جس کے بارے میں کئی سائنسدان بار بار کہتے بھی ہیں کہ شاید جو ایکسٹرا ٹیرسٹیریل کوئی بینگز ہیں یا جو کوئی اوپر ایلینز ہیں وہ شاید جانتے ہیں یہاں پہ کوئی اشرف المخلوقات یا آدم و انسان رہتا ہے، ہم ناواقف ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں یا جو ڈائمنشنز جس میں ہماری عقل پروسیس کرتی ہے وہ شاید اس سے کچھ آگے کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسانی کان جو ہے وہ مخصوص ڈیسیبل سنتا ہے، آنکھ مخصوص طرح کے مناظر دیکھتی ہے، عقل جو ہے مخصوص طرح کے سپیس ٹائم کے اندر آنے والی چیزوں کے اوپر منطق کا زور لگا کے تو ہمارے سامنے علم رکھتی ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے ایلین کوئی ایسی اسپیشی ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس سب سکیل سے کہیں باہر ہے۔ خیر، یہ تو ایک افسانوی بات ہے، علامہ محمد اقبال ایک شاعر کی طرح تخیل کے طور پہ ہمارے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین والے ہم سے ناواقف ہیں، ہم نے ان سے واقف ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمارا آدمی گیا تھا اور اس نے گنگا اور جمنا اور یہ تمام دریا بھی دیکھے، اور اس کے علاوہ اس نے جاپان اور خصوصاً امریکہ کا بھی دورہ کیا، اور وہ دورہ دھاتوں کے لیے کیا، ایسے مٹیریلز کے لیے کیا، ایلیمنٹس کے لیے کیا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ اقبال آج سے 100 سال پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم بھی جب مریخ پر جاتے ہیں تو پہلا یہی بات ہوتی ہے وہاں دھات کیسی ہوگی، اس سے زمین کو کیا فائدہ ہوگا، کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں وہاں سے مل جائیں گے۔ دوسرا، اقبال نے 3 ملکوں کا ذکر کیا، امریکہ، چین اور جاپان۔ آپ آج ترقی کی رفتار دیکھیے جس میں یہ تینوں ملک لیڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا 2 پولز پر کھڑی ہو، پہلے امریکہ اور رشیا تھے، اب امریکہ اور چائنا ہے، اور یہ اس زمانے میں چین جو ہے وہ میرے خیال سے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا جب اقبال نے نظم لکھی، اور یہ ایک پیشن گوئی کی طرح انہوں نے کہا ہے کہ مریخ والوں نے امریکہ، چین اور جاپان کے سسٹمز کو پڑھا اور وہاں پر زمین کے اوپر دھاتیں دریافت کرنے کی کوشش کی جس سے مریخ والے فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا جلال الدین رومی اس کو تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زندہ رود ہے، اقبال ہے، اور یہ مست ہے مگر اس نے کوئی نشہ نہیں کیا، کوئی نشہ آور چیز نہیں لی، کوئی شراب نہیں پی، اور یہ قدرت کا مشاہدہ کرنے سے ایک نشے میں، ایک سرور میں ہے اس کائنات کی خوبصورتی دیکھ کر۔ وہاں پر مریخ کا وہ ماہر فلکیات جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ منطق اور مقدار کا اسیر آج جہاں آ گیا، دلائل اور مقدار کا قیدی آج ہمارے سامنے کھڑا ہے زمین چھوڑ کے۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ یہاں پر اقبال کے کلام سے وہ کانٹ کی گونج آتی ہے کہ ہماری عقل چیزوں کو فقط دلائل کی حدود تک دیکھتی ہے، ہمارا علم ہماری حد ہے، ہماری مقدار، وہ ایلیمنٹس جن کی صحیح مقدار سے ہم بنے ہیں وہ ہماری خوبصورتی تو ہے، ساتھ ہی ہماری حد بھی ہے۔ منطق کے اصول ہماری عقل کی خوبصورتی ہیں کہ اس سے ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ، سائنسی اور غیر سائنسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر وہ دلائل حدود علم بھی تو بن رہے ہیں۔ تو عقل انسان کی جتنا علم پیدا کرتی ہے اتنی علم کی حدود بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مریخ والے نے کتنی اچھی طرح یہ بات کی کہ دلائل اور مقدار کا اسیر و قیدی آج جہاں کھڑا ہے اور زمین کو چھوڑ کے آج آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے چلیں میں آپ کو ایک تعارف دیتا ہوں
اس تعارف پہ بڑھنے سے پہلے کہ پہلا آدم مریخ کا کون ہے، اس بات کی خوبصورتی دیکھیے کہ اقبال نے مریخ میں جو بریفنگ اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کو دلوائی، وہ آدمی ایک ماہر فلکیات ہے، ایک ایسٹرونومر ہے، اور وہ ایک آبزرویٹری سے نکل کے، ایک ٹیلیسکوپ، ایک رستگاہ سے نکل کے آ رہا ہے اور ان لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ اقبال کتنے فارورڈ لکنگ تھے کہ وہ وہاں چاہتے تو کسی بزنس مین، کسی مذہبی آدمی، کسی دانشور، کسی فلسفی، مریخ کے فلسفی سے بات کرواتے نہیں، انہوں نے مریخ کے سائنسدان سے انہیں بریفنگ کروائی۔ تو آخرکار وہ بارش داڑھی والے پادری کا لباس پہنے فارسی بولنے والے بزرگ انہیں بتاتے ہیں کہ مریخ کے پہلے آدمی کا نام برقیہ تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آتی ہے، یہ مریخ کا پہلا آدم پکارا اقبال نے، اور ایسا ہی ایک نام کی گونج ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتی ہے۔ سورہ نمل آیت 38 سے 42 کے درمیان حضرت سلمان علیہ السلام جب یہ اپنے دربار میں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بلقیس کا تخت کون اٹھا کر لائے گا، تو سب ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بھائی تخت اٹھا کر لانا، اور وہ بھی بلقیس کا اتنا طاقتور اور بھاری تخت۔ تو ایک جن کہتا ہے کہ میں آپ کی یہاں سے جانے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی، ایک عام آدمی، جن نہیں، کوئی ایکسٹرا ٹیرسٹیریل بینگ نہیں، کوئی سپر نیچرل بینگ نہیں، کوئی میٹا فزیکل بینگ نہیں، ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ اس کا نام بھی برقیہ ہے، اور اس کے پاس اسم اعظم ہے، کتاب کا علم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال نے مریخ کا جو پہلا آدم، جو جد امجد، باپوں کا باپ جس کو قرار دیا، وہ وہی برقیہ تو نہیں؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں سے اقبال کا قرآنی مطالعہ تو پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اقبال کا تخیل بھی نظر آتا ہے کہ کہاں طوسی کا ذکر، کہاں عمر خیام کا ذکر فارسی کے لیے، کہاں پر چین، جاپان اور امریکہ کا ذکر ترقی اور دھاتوں کے ڈھونڈنے کے لیے، اور یہاں پر اقبال آ کر مریخ کا پہلا آدمی کوئی گمنام نام نہیں چنا، برقیہ چنا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں نظر آ جاتا ہے سورہ نمل میں آیت 38 سے 42 کے درمیان، کہ یہ وہ آدمی ہے جو بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں اسم اعظم کے زور پر اٹھا کر لے آتے ہیں۔ یہی ہیں مریخ کے پہلے آدمی، مریخ کو بسانے والے، پر اسرار بندے، وہ بندے جن کے پاس اسم اعظم ہے، جن کے پاس رازوں کے راز ہیں، جن کی باتوں میں بات چھپی ہے۔ تو وہاں پر ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فرض مرض، اب یہ ورڈ اقبال نے ایول پاور، جیسے ہم ابلیس اور شیطان کہتے ہیں، تو اب ذرا آپ اقبال کا تخیل دیکھیے۔ آپ میں سے جو لوگ آئزک ایزموف کے عاشق ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے محظوظ ہوتے ہیں، تو اسپیس ٹریول پر، آسمانوں کے سفر پر، سیاروں پر، افسانوں میں اس سے بہتر کوئی نہیں لکھ سکا۔ زیوس ہے وہ تخیل کا۔ لیکن اقبال نے دیکھیں برقیہ ٹھہرایا مریخ کا پہلا آدم، جن کو ہم اپنے ہاں آدم علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہاں کے انہوں نے کہا کہ وہ برقیہ ہیں۔ اور یہاں پر جو ایول فورس، جس کو ہم دنیا پہ ابلیس و شیطان کہتے ہیں، اس کا نام فرض مرض رکھا، اور کہا کہ وہ برقیہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ تم کیا جنت میں چپکے بیٹھے ہو اس مقام پر، ساری عمر خدا کے محکوم رہو گے، خدا کے غلام رہو گے؟ آؤ میں تمہیں ایک ایسے دیس کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا علم خدا کو بھی نہیں، اور وہاں کا ایک لمحہ جنت کی بہار سے بہتر ہے۔ وہاں نہ کوئی جبرائیل، نہ کوئی رسول، نہ کوئی کتاب، نہ شریعت، نہ بوجھ۔ آؤ میں تمہیں اس دیس میں لے چلوں۔ اب یہاں سب رک کے سوچیں، کچھ ایسی دعوت حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دی گئی تھی پھل کی طرف، کہ اس میں وہ علم ہے جس کے بعد فری ول مل جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے، ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں کور بھی کیا، یا اس کو چکھنے کے بعد تم صاحب ذوق و علم ہو جاؤ گے، تم غیب پر بھی رائے رکھو گے، تم چیزوں کے نام پکار سکو گے، اور تمہارے پاس ایک ایسا علم آئے گا جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسی دعوت ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام گئے اور اس پھل کو چکھ لیا، اور اوریجنل سن، اور پہلی گستاخی کی، پہلا گناہ ہو گیا، پہلا کرائم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی کہانی اب میں لا رہا ہوں اقبال کے تخیل کے حساب سے مریخ کے اوپر، جہاں برقیہ کے پاس فرض مرض، وہاں کا ابلیس آ چکا ہے، وہ ان کو بھی لیور کر رہا ہے، بیٹ کر رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے گناہ کی، کہ آؤ ایک ایسے دیس میں جہاں کا ایک لمحہ جنت کی بہار سے بہتر ہے، اور وہاں پر کوئی شریعت، کوئی جبریل علیہ السلام نہیں، کوئی بھار نہیں اٹھانے کہ 5 نمازیں تو روزے، آرام سے رہیں گے، اور وہاں کے تم بادشاہ ہوگے، یہاں جنت میں محکوم ہو کے کیوں رہنا؟ تو جیسے ہی برقیہ نے سنا تو انہوں نے کہا چل جادوگر نکل جا یہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا والے، اب یہ اقبال کا پیغام ہے، دنیا والے
زمین پر اس لیے تمام مشکلات میں ہے، سماجی معاشی تنگی میں ہے، ان کی موت بھی روح کی موت ہے، جسم بچ جاتا ہے، ہماری طرف جسم مرتا ہے، روح بچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیا تھا ایول پاور، ابلیس، شیطان فرض مرز برقیہ پہلے آدم کے پاس پھل لے کر کہ چکھ لو، انہوں نے نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دیس، ایک خوبصورت دیس، ایک آزاد دیس، جہاں لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مقابلے بازی نہیں کرتے، جہاں موت سے پہلے وہ چست ہو جاتے ہیں، موت سے پہلے وہ اور جاندار ہو جاتے ہیں، اور موت دنیا کو چھوڑ کر خود سے ملنے کا موقع بن جاتی ہے، وہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اور پھر زمیں ہاتھ آئی، جہاں پر مشکل ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز زوال خسارے میں لے جاتی ہے، جس کا ڈیزائن انٹروپک ہے۔ شاید مارس کا ڈیزائن انٹروپک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جب ابلیس و شیطان و فرض مرز پہلے آدم برقیہ کو ورغلانے آئے اور پھل دیا تو انہوں نے پھل نہیں کھایا تھا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم علامہ محمد اقبال کو، پیاری بات ہے کہ علامہ اقبال نے اس تخیل کے ساتھ اسپیس میں موجود ایک سیارے کے اوپر ایک دیس آباد کیا، اس کے پوری کی پوری اقدار ہمارے سامنے رکھی۔ پہلے آدم کا حلیہ بتایا، وہاں پر رہنے والے کا حلیہ بتایا، وہ کہاں رہ رہے ہیں، آبزرویٹری میں ہے، وہ زبان کون سی بول رہا ہے، ان کا ماضی کیسا تھا۔ لیکن ہم یہ باتیں نہ سمجھ سکے، اور ہم نے ان باتوں کو استعمال نہیں کیا اپنے لیے۔ ہم نے ان باتوں کو استعمال کر کے نہ اسپیس پر کوئی رائے دی، نہ ستاروں پر کوئی رائے دی، نہ سیاروں پر کوئی رائے دی، نہ ہم نے مغرب کو یہ بتایا کہ تم جو مارس پر جا رہے ہو تو جانے سے پہلے ہمارے بھی ایک لوکل شاعر نے، علامہ اقبال نے کچھ باتیں کی ہیں وہاں کے سماجی نظام کے بارے میں، وہاں پر لوگوں کے بارے میں، انہوں نے کچھ تخیل کے ساتھ کچھ باتیں کی، انہوں نے کچھ کہا ہے۔ لیکن وہی بدقسمتی کہ ہم نے پڑھا نہیں، لوگوں نے سنا نہیں، تو ہم نے تو وہی پہاڑ اور گلہری شکوہ پڑھا، جواب شکوہ اور خودی کو کر بلند اتنا، وہی روتے رہے، تو وہی چیخو پکار ہماری رونے کی باتیں وہاں پہنچی، تو انہوں نے ہمیں کہا ان کو بھئی کو چوسنی وغیرہ پیسیفائر دو، انہیں چپ کراؤ۔ اگر ہم ان کے ساتھ مکالمہ کرتے تو وہ ہمیں قلم دوات دیتے، چوسنی نہ دیتے، قرضے نہ دیتے، وہ ہمیں ایکوپمنٹس دیتے۔ کہ اقبال اس زمانے میں رست کا ایک آبزرویٹری کا ذکر کر رہا ہے جو مریخ پر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ فارسی زبان بول رہے ہیں، وہ نئی سے نئی دھاتیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ترقی کر سکیں۔ تو سوچے اقبال کتنے پروگریسو اور فارورڈ لکنگ تھے جب سپیس ٹریول کی بات تھی، آسمانوں کے سفر کی بات تھی، اور کس خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا کہ وہاں انٹروپی، خسارہ، ڈس آرڈر، حسد، غیبت، نفرتیں کیوں نہیں ہیں، غیر ضروری مقابلہ انسانوں کے درمیان کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہاں جب ابلیس پھل لے کر آیا تو مریخ کے پہلے آدم نے اسے نہیں کھایا تھا۔